ہو رہے ہیں, وہاں روز فوج کے لوگ شہید ہو رہے ہیں, وہاں پہ جو پختونخوا کے لوگ شہید ہو رہے ہیں. خود ہمارے یہاں پہ آپ کے سامنے ہے کہ ٹیررزم کس طرح سے پورے پاکستان میں واپس آ گیا ہے. تو علی امین گنڈا پور یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے آپ کو حل بھی بتائے نا. اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم نے افغانستان سے بھی مذاکرات نہیں کرنے ہیں, آپ کے پاس آپ نے دیکھا ہوگا کہ خواجہ آصف صاحب جو ہے جو پاکستان کے ڈیفنس منسٹر ہیں, آپ نے کبھی ان کی کوئی ٹیررزم کے اوپر کوئی سنجیدہ گفتگو سنی ہے؟ پاکستان کا ڈیفنس منسٹر ہر وقت سیاست پہ بات کرتا ہے. کبھی آپ نے ان سے نہیں, جو لوگ شہید ہو رہے ہیں روزانہ, کبھی آپ نے اس حکومت سے ان سے کوئی سنجیدہ بات سنی ہے کہ اس کے انسیڈنٹس کا تدارک کیسے کرنا ہے؟ غریبوں کے بچے ہیں, شہید ہو جاتے ہیں, ایک بس ٹویٹ ہم کر دیتی ہے, پرائم منسٹر کر دیتا ہے کہ جی بس اللہ اللہ خیر سے اللہ آگے چلے جاتے ہیں. اس طرح تو دیکھیں نہیں ہونا چاہیے. 90 لوگ صرف اس مہینے شہید ہوئے ہیں. آپ جس طریقے سے ٹیررزم کے مسئلے کو غیر سنجیدہ انداز سے حکومت نے لیا ہے, اس کی وجہ سے اس وقت خیبر پختونخوا کے اندر یہ جو باتیں ہیں وہ ہو رہی ہیں. میں اب بھی یہ سمجھتا ہوں ٹمپریچر نیچے لانے چاہیے. گورنر رول کا سوچنا بھی نہیں چاہیے خیبر پختونخوا میں. اگر آپ نے گورنر رول وہاں پہ لگایا, معاملات ہاتھ سے نکل جائیں گے. آپ مہربانی کریں ٹمپریچرز کو نیچے لائیں. میں سبھی سے کہتا ہوں کہ اس کا حل نکلنا چاہیے. اگر آپ آئینی ترمیم بھی لے آئیں, آپ گورنر رول بھی لگا دیں, آپ سب کچھ کریں, تو پھر اس کے بعد آپ سوچیں کہ ملک میں جو ہے وہ بزنس ایز یوزول چلتا رہے گا, تو ظاہر ہے نہیں ہونا. تو ٹمپریچر نیچے لانا سب کی ذمہ داری. یہ بتائیے, آپ سینئر قانون دان ہیں اور آئینی ترمیم آ رہی ہے, کتنے جو بات کی جا رہی ہے ابڈکشن کی, آپ کی کے پاس کیا اطلاع ہے, کتنے لوگوں کو ابڈکٹ کیا گیا ہے؟ دیکھیں نا, جو سامنے جن کو کیا گیا تھا, پہلے گجرات کے ہمارے ایم این اے جو ریاض کو جو ہے ان کو پہلے اٹھایا گیا, اس کے بعد اسلم گھمن صاحب کو اٹھایا گیا, پھر فتیانہ صاحب کو تھریٹ کیے گئے, 7 بلوچ کو 4 دن سے جو ہے وہ اٹھایا ہوا ہے, پھر ابیر سلطان آپ کے سامنے اتنے دن جو ہے ان کو جیل میں رکھا گیا, پھر محبوب سلطان صاحب کو تھریٹ کیے گئے. یہ سارے وہ لوگ ہیں جو انڈر تھریٹ ہے اور ان کو انڈر کویریشن ہے. اچھا صاحب, پارلیمنٹ کے اندر جو سارا کچھ ہوا, نہ کہتے رہے کہ جیسے کو بھی نہیں معلوم تھا. تو یہ جو رضوی صاحب کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اسپیکر کو قانون کے مطابق پروسیجر, تو کون ہے وہ لوگ جو پارلیمنٹ کے اندر کچھ کرتے ہیں؟ اگر نہیں معلوم تھا تو آئی جی شوڈ ہیو بین سیکڈ بائی ناؤ. آئی جی کو گھر بھیجنا چاہیے تھا اب تک نا. کچھ نہ کچھ تو دیکھیں نا, دال میں کچھ کالا تو ہے نا. یہ اگر آئی جی بھی اپنی پوزیشن, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ بجلی کے آپریٹر نے سب کچھ کیا ہے اور اس کو معطل کر کے کام جو ہے وہ چلانا ہے, جنریٹر آپریٹر اگر بنیادی ملزم ہے, تو پھر اللہ اللہ خیر سے اللہ. مجھے جب اریسٹ کیا گیا تھا, عمر عطا بندیال صاحب کی کنائمنٹ سے کیا گیا تھا. یہ نہیں ہو سکتا کہ سربراہ کو نہ پتا ہو کہ وہ جو ہے, اس لیے اسپیکر صاحب کی بات انہوں نے بعد میں اس کو سنبھالنے کی کوشش کی ہے اسپیکر نے. اسپیکر آنریبل آدمی ہے, میں ایاز صادق صاحب کو سمجھتا ہوں کہ اچھے آدمی ہیں, آنریبل آدمی ہیں, لیکن ان کو دیکھیں اپنی لیگیسی کی خیال ہونا چاہیے. اگر آپ کے 10 لوگ پارلیمنٹ سے اٹھائے جائیں گے, اسپیکر کی کیا اوقات رہ جائے گی؟ اور یہی ہوا ہے پاکستان میں, کسی ادارے کی کوئی اوقات چھوڑی نہیں الحمدللہ. اسے آپ کو لگتا ہے محسن مفتی جو ٹیم اوپر لے کر کے جب نگران ہے, تو یہی ٹیم تو 9 میں ہی ہوا تھا, پھر ایڈوینچر ہوا. یہ جو اسلام آباد میں اپنی ٹیم لے کر کے آئی جی وغیرہ, یہ مبرم کرا کے باشی سے کام کریں گے؟ جو ابھی تک تو سننے میں تو یہی آ رہا ہے کہ دیکھیں پاکستان کا سب سے طاقتور شخصیت تو ہے وہ, تو ابھی تو ظاہر ہے کہ جو معاملات ہیں وہ لوگ پھر ان کی طرف ہی دیکھیں گے نا. شہباز شریف کو تو بیچارے کو کوئی نہیں دیکھے. پاکستان میں کتنے کام کر رہے ہیں؟ جی, پاکستان میں ہر ٹکڑے کے ہر کونے پہ نیاب وزیر اعظم بیٹھا ہوا. میں اس وقت عدلیہ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ واحد ادارہ ہے جس نے رجسٹ کیا, باقی تو آپ کے سامنے میڈیا بھی سارا لیٹ گیا, بار کاؤنسلز بھی لیٹ گئی, کسی نے رجسٹ تو کیا نہیں. جوڈیشری وہ واحد ادارہ ہے جس نے رجسٹ کیا ہے, اور اب وہ جوڈیشری کو فتح کرنے کے لیے یہ سارے اقدامات جو ہیں وہ کیے جا رہے ہیں. ہمیں امید ہے کہ جوڈیشری اس کے اوپر پورا